بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 سے ہمارے 237ویں 237 لیسن نمبر کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لا املک، میں مالک نہیں ہوں، میں از خود مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، نفعا ضرا ولا نفعا، میں اپنے نفس کو نفع یا نقصان پہنچانے کا بھی از خود مالک نہیں ہوں۔ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر از خود میں کچھ نہیں کر سکتا۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اللہ کے چاہے، یعنی اللہ کی چاہت، اس کی مشیت، اس کی خوشنودی، اس کی اجازت، اس کی توفیق، اس کی عطا کے بغیر۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کی اجل آ جاتی ہے، جب ان کی اجل، ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے، جو اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان کا وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر فلا یستأخرون، نہیں تاخیر کریں گے، ساعتاً، ایک لمحہ، ایک گھڑی بھی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ولا یستقدمون، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جب وعدہ آ جاتا ہے، اس کا عذاب آ جاتا ہے، تو اس کے عذاب کے آنے میں اس کی توفیق کے بغیر فرمایا کہ میں اپنی جان کا بھی، اپنے نفس کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، کفار و مشرکین جب بار بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے، گزشتہ سبق میں جیسے ہمارا سبق جہاں پہ ختم ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ امت کا معنی ایک قوم نہیں ہے، یہاں پہ امت کا معنی امت دعوت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی دعوت، آپ کے صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین، آپ کی امت کے علماء، اولیاء، صلحاء کے ذریعے کائنات کے کونے کونے تک، جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یہ قرآن کا پیغام جہاں تک چلا گیا، وہ ساری امت میں شامل ہے۔ تو گویا وہ لوگ جو بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ جو ہمیں ہر روز دن رات وعیدیں سناتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، تو وہ کب ہے، کب آئے گا عذاب؟ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کب از خود یہ سارے کا سارا دعویٰ کیا ہے؟ یہ دعویٰ تو اللہ کا ہے، یہ دھمکیاں تو ساری اللہ رب العزت دے رہا ہے، یہ محض دھمکیاں نہیں ہیں، یہ عذاب سے ڈرانے کا سارا حکم جو ہے وہ اس کے حکم سے۔ وما ینطق عن الہویٰ، عربی زبان میں ینطق کو نطق کہتے ہیں، ہونٹوں کو ہلانا، صرف ہونٹوں کو ہلانا۔ فرمایا میرا محبوب تو اپنے ہونٹوں کو بھی میری رضا کے بغیر، میری وحی کے بغیر ہلاتا نہیں ہے۔ کلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام، آپ کے ہونٹوں کا ہلنا، آپ کی گفتگو کرنا، آپ کے حرکات و سکنات، افعال، آپ کے اعمال، یہ سب کچھ آپ کی سنت اور سیرت پر گویا
اللہ رب العزت کی رضا کا، اس کی مشیت کا، اس کی خوشنودی کا اور اس کے حکم کا پیرا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بھی ایک بات ثابت ہوئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بات فرمانا، لا املک الا نفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ، یہ سارے کا سارا اللہ کی مشیت ہے۔ اب یہاں پہ بعض لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات، وہ اختیارات جو اللہ کی رضا، اللہ کی عطا، اس کی مشیت، اس کی رضا کے، اس کی خوشنودی کے تابع ہیں، اس آیت کی آڑ میں ان کا بھی انکار کر جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ افضل الخلائق، سید الرسل، امام الانبیاء، تاجدار کائنات حضرت محمد رسول اللہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں نفع نقصان کا اپنی ذات کے لیے بھی قادر نہیں ہوں، یہ کب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عقیدہ جو اہل اسلام کا ہے، اولیاء صلحاء کا 1100 سال سے گزر چلا آ رہا تھا، جس عقیدے، جس نظریے، جس سوچ اور فکر میں یہ 200-250 سال سے یہ ایک نیا نظریہ بیچ میں شامل ہوا کہ جو ان آیات مبارکہ جو کفار و مشرکین اور بتوں کے متعلق ان کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو ہوئی، وہ ساری کی ساری ایمان والوں کے ساتھ اس کو چسپاں کرتے جانا۔ یاد رکھ لیں، کسی شخص کا بھی، کسی اہل اسلام میں سے کسی بزرگ کا، صحابہ سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک، کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے صحابہ، اہل بیت اطہار، اللہ کے برگزیدہ عظیم بزرگ ہستیوں کی جتنی بھی حاجت روائی ہے، ان کی استمداد ہے، ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا ہے، جو بھی ان کی بارگاہوں بے کس پناہ سے ہمارے نفع و نقصان ہم نے وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ نقصان سے مراد وہ نقصان تو دیتے نہیں ہیں، لیکن ان کی بارگاہوں میں بے ادبی اور گستاخی کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہم مول لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا ہمارے مکافات عمل کا نتیجہ نکلتا ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ بہرکیف اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ، وہ ولی ہو، وہ قطب ہو، ابدال ہو، وہ صحابی ہو، وہ نبی ہو، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں، از خود ذاتی طور پر جن چیزوں کا انکار ہے وہ ذاتی طور پر از خود انکار ہے، اور جہاں پہ اقرار ہے، جہاں پہ اثبات ہے، وہاں پہ اللہ کی عطا کے ساتھ اثبات ہے۔ تو اللہ کے بندے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، وہ اس کی عطا سے، اس کی مشیت سے مدد فرماتے ہیں۔ تو مطلقاً مشکل کشائی کا، حاجت براری کا، حاجت روائی کا، نفع و نقصان کا مطلقاً انکار، یہ بھی قرآن کا انکار ہے، اور مطلقاً اس کو جائز سمجھنا، اللہ رب العزت کی رضا اور مشیت، اس کی عطا، اس کی خوشنودی، اس کو ایک طرف رکھ کر اعمال صالحہ کا درمیان سے تعلق کو توڑ دینا، صرف زبان سے ان ہستیوں کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان فرما کر، علل اعلان ان کی تعلیمات کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، اللہ کے قرآن کا، سب احکامات کا، اوامر اور نواہی کا حکم پامال کرتے چلے جانا، اور پھر بھی یہ دعویٰ رکھنا کہ ہمارے حاجت روا، مشکل کشا، ہمارا بہت زیادہ تعلق ہے، وہ سب ہمارے زبان کا کہنا ہے، وہ سب جھوٹ ہے،
اس لیے کہ تعلق جب کسی سے سچا تعلق ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مان رہے ہیں اللہ کی عطا سے ہی، اگر اللہ کی عطا سے ہی مان رہے ہیں تو پھر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کو پس پشت کیوں ڈالتے ہیں؟ اس حکم عدولی کیوں کرتے ہیں؟ احکامات کو پامال کیوں کرتے ہیں؟ پاؤں تلے روندتے چلے جاتے ہیں اور پھر بھی دعوی عشق رسول، دعوی محبت رسول، محبت اولیاء صلحاء، یہ سب دعوے کے دعوے دھرے رہ جائیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ سے اللہ والوں کے ساتھ تعلق انہی کا کام آئے گا، انہی کی حاجت روائی ہوگی، انہی کی دنیا میں آخرت میں مشکل کشائی ہوگی، جن کا تعلق ان کی ذات سے صرف زبانی نہیں عملی طور پر ہوگا۔ آج ہم افراط اور تفرید کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایک طرف انتہائی سخت فتویٰ جاتا ہے کفر اور شرک کا، بدعت کا، کہ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی تعلق قائم کرنا شرک اور بدعت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور دوسری جانب بے لگام مادر پدر آزاد اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کے فرامین سب کو پسے پشت ڈال کر صرف اپنی زبان کے دعووں پر حاجت روائی اور مشکل کشائی کے سارے معاملات کو ان کے ساتھ وابستہ کر دینا اور خود بے عمل ہو جانا، یہ بھی کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا عذاب فرمایا کہ ایک وقت مقرر ہے، وقت معین ہے، جب اللہ رب العزت چاہتا ہے، اس کی مشیت ہوتی، الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ جب بھی کہیں پہ آتا ہے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ از خود کچھ نہیں، اللہ کی مشیت سے سب کچھ، اللہ کی عطا سے سب کچھ۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ یعطی، وہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرنا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ یہ ہے اہل اسلام کا عقیدہ۔ اس سے ہٹ کر، اس سے اگر پیچھے ہٹیں گے پھر بھی اسلام کی پٹری سے اتر جائیں گے، منزل مقصود سے ہٹ جائیں گے۔ اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر بھی منزل مقصود سے بھٹک جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طبقہ جس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے، قرآن کے حقیقی معنی اور مفہوم کو سمجھے بغیر سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات سے بے نیاز ہو کر اللہ کے انبیاء، اولیاء، صلحاء، ان کے ساتھ وابستگیاں اختیار کر لیں اور بہت سے تقاضے وابستہ کر دیے، اور دوسری جانب اللہ رب العزت کے قرآن کے مفہوم کو صحیح سمجھے بغیر اس کی مشیت اور اس کی عطا، ان سب چیزوں کو اللہ کے پیاروں سے، برگزیدہ ہستیوں سے، انبیاء سے، حتیٰ کہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اللہ کی عطا کو، اس کی مشیت کو، اس کی رضا کو، ان چیزوں کو جدا کر کے صرف انکار ملکیت کے لفظ کو لے لیا، اللہ سے پہلے والے حکم کو لے لیا، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اس کو لے لیا۔ اس کے بعد جو الا ما شاء اللہ ہے اس کا انکار کر دیا، اس کو ساتھ نہ جوڑا، آیت کے دو حصے کر دیے، دو ٹکڑے کر دیے۔ جس نے آیت کے دو ٹکڑے کیے وہ بھی بھٹک جاتا ہے، اور جو اس آیت سے گزر کر دو قدم آگے چلا جاتا ہے وہ بھی منزل مقصود سے بھٹک جاتا ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں اہل اسلام کا، اولیاء صلحاء کا، صحابہ تابعین تبع تابعین کا وہ عقیدہ ہمیں اپنانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت مطلقاً انکار ملکیت نہیں فرماتا. نفع و نقصان کی ملکیت جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو اللہ کا کلام اور اللہ کے فرمانے پر کل اے محبوب فرما دیں، اے میرے حبیب کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا نفعا. تو یہ ذرا غور کیجئے، الا ما شاء اللہ، یعنی اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر، اس کی خوشنودی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کہیں بھی اذن اللہ کے لفظ آئیں گے. اور یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، جہاں پہ بھی اذن اللہ کے لفظ آتے ہیں وہاں پہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء صلحاء بزرگان دین انبیاء صحابہ تابعین صدیقین شہداء ان کا ذکر فرماتا ہے. اور جہاں پہ من دون اللہ کے لفظ آتے ہیں، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے بے نیاز ہو کر، وہاں پہ کفار و مشرکین اللہ کے دشمنوں کا ذکر ہوتا ہے. یہ دونوں فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. دونوں قسم کے فرق جو آتے ہیں قرآن مجید کے اندر، جہاں پہ اللہ کے دشمنوں کا، اللہ کے غیروں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ من دون اللہ، اللہ سے بے نیاز ہو کر، اللہ سے جدا ہو کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ رب العزت کے حکم سے پس پشت ہو کر، یہ اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر، یہ اللہ کے دشمنوں کا ذکر ہوتا ہے. وہاں پہ من دون اللہ کے لفظ آئیں گے، وہاں پہ اولیاء صلحاء کا انکار نہیں ہے. جہاں پہ من دون اللہ ولی ولا نصیر، ولی ولا نصیرا ولا وکیلا، جس طرح کے بھی الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں بار بار، تو ان کا معنی اور مقصود یہی ہے کہ اللہ سے بے نیاز ہو کر کوئی کچھ نہیں ہے. تو یہ تو اہل اسلام کا عقیدہ کسی کا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، وہ اللہ سے بے نیاز ہو کر یا اللہ سے جدا ہو کر وہ کچھ ہیں نہیں. وہ سب کچھ ہیں تو اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ کے اذن سے ہیں، اللہ کی مشیت سے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا قل، اے میرے محبوب ان سے ذرا پوچھئے، ارأیتم ان اتاکم عذابا بیاتا او نہارا، عذابہ بیاتا او نہارا. قل، اے میرے حبیب ذرا پوچھئے، ذرا ان سے کہہ دیجئے، ارأیتم، یہ ذرا بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، عذابہ اس کا عذاب، بیاتن رات کو سوتے ہوئے، او نہارن یا دن کو، ماذا یستعجلو کہ اچانک، ماذا یستعجلو کس چیز کی جلدی میں چاہ رہے ہیں، منہ المجرمون، یہ جو مجرم لوگ ہیں. فرمایا کہ اگر تمہارے پاس آ جائے اچانک عذاب رات کو یا دن کو، تو کون سی چیز ہے جو جلدی مانگ رہے ہو؟ یہ اس میں سے مجرم لوگ جو جلدی مانگ رہے ہیں کون سی چیز ہے؟ یہ کوئی عذاب اچھی چیز ہے؟ اس عذاب سے کیا وہ نکالنا چاہتے ہیں؟ ایک ناپسندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتا ہے، طبیعتیں انکار کرتی ہیں. انسان کو اچھی خوبی رکھنے والا کبھی بھی اس کی جلدی نہیں مچاتا. یہ جلدی کیوں مچا رہے تھے؟ حقیقت میں یہ انکار کر رہے تھے، ان کے دل میں انکار تھا کہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے معاذ اللہ سے. تو گویا اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں یہ براہ راست اور پہلا خطاب تو ان کفار و مشرکین سے ہے، ان کا ذکر ہے. لیکن ہمارے لیے، ہم میں سے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بے عمل ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں، تو ان کا پس پشت ڈالنا
اللہ رسول کی نافرمانی کرنا، قرآن سے دور ہٹ جانا، قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو بالکل نظر انداز کر دینا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ گویا انسان مسلمان ہو کر، مومن ہو کر بھی اللہ کے قرآن میں بیان کیے ہوئے جتنے عذابات ہیں، ان عذابوں کا انکار زبان سے تو نہیں کرتا لیکن اپنے عمل سے کر رہا ہے۔ کافر اپنی زبان سے بھی انکار کرتا ہے، اپنے قول و فعل عمل سے بھی انکار کرتا ہے۔ مسلمان آج کا یہ اپنے عمل سے انکاری ہے، عمل سے نظر انداز کرتا ہے، پس پشت ڈالتا ہے، پائمال کرتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، زبان کا اگر کافر ہے، زبان کا منکر ہے، تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، تو جو اپنے عمل کا منکر ہے وہ بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ صرف فرق کیا ہوگا کہ اللہ کا عذاب جو کلمہ پڑھ کر عمل سے انکار کرے اس کو بھی ملے گا، اور جو اپنی زبان سے علل اعلان کفر کرے، انکار کرے، اس کو بھی ملے گا، لیکن کافر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو مومن ہوگا، عمل سے عاری ہوگا، وہ عذاب اس کو بھی دیا جائے گا، لیکن آخر کار ایک وقت آئے گا کہ اس عذاب سے نکال کر اللہ رب العزت اس کی سزا کا جو وقت مقرر کیا ہوگا اس کو پھر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سے مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب ان کو ڈالا جائے گا، الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، یہ سارے کے سارے اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت ان کا عذاب اتنا شدید ہوگا، جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو وہ ایسے محسوس کریں گے، یہ نہیں کہ ڈالے گئے اور ڈال کے نکالے گئے، ہزاروں سال، کسی کے سینکڑوں سال، کسی کے لاکھوں سال جہنم میں گزریں گے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہنمیوں کو جب پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا، حمیم کے لفظ ہم نے پڑھے تھے کہ کھولتا ہوا ایک پانی کا چشمہ ہے جہنم کے اندر جس سے پانی دیا جائے گا، اگر وہ پانی پی لیں تو ان کا دماغ کھولنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی انتریاں کٹ جاتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، لیکن سب کچھ ہوگا، انتریاں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گی، ہونٹ لٹک کے پاؤں تک جائیں گے، یہ سارے عذابوں کا ذکر ہے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ مت سمجھے ہم کہ یہ سارے عذابوں کا ذکر صرف کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے ہے، ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا یا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارا نام مسلمان ہو گیا، مسلمانوں جیسا نام ہو گیا تو بس کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، احکامات کو پس پشت ڈالتے رہیں، انکار کرتے رہیں، مذاق اڑاتے رہیں، اپنے عمل سے حکم عدولی کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، ہم بچ جائیں گے؟ نہیں، ان بطش ربک لشدید، فرمایا تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں سعادت مند سعید گھڑیاں رمضان المبارک کی ہم پر سایہ فگن ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، بے عملی کی زندگی سے ہمیں بیزاری عطا فرما دے۔ فرمایا اثم اذا ما وقع، کیا پھر یوں ہی واقع ہوگا، آمنتم بھی، ایمان لاؤ گے تم اس پر، الآن، کیا اب، وقد کنتم بھی تستعجلون، حالانکہ یقیناً تم تھے بھی اس کو تستعجلون، جلدی مانگ رہے تھے، جلدی طلب کر رہے تھے تم، اس وقت تم ایمان لاؤ گے جب عذاب آ جائے گا، اس وقت مانو گے، اس وقت تمہارا مانا ہوا کسی کام کا نہیں ہے، جیسا کہ فرعون نبی غرق ہوتے ہوئے آمنت برب موسیٰ کے لفظ کہے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، تو اس کا فیصلہ آ جانے کے بعد، اس کا عذاب آ جانے کے بعد اللہ رب العزت
کسی کی توبہ کو، کسی کے ایمان لانے کو، کسی کے تسلیم کرنے کو قبول نہیں فرماتا۔ ثم قیل للذین، ثم پھر قیل کہا جائے گا للذین ان لوگوں سے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا چکھو عذاب الخلد ہمیشگی کا عذاب، حل تجزون نہیں، تجزون تمہیں بدلہ دیا جائے گا، الا بما کنتم تکسبون صرف وہی کہ جو کچھ تم کماتے تھے، سوائے اس کے اور تم پر ایسا نہیں ہے کہ تم نے کمایا، تم نے جو غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، گناہ کیے، وہ تم نے کم کیے اور تمہیں سزا زیادہ دے دی جائے۔ یہ بھی اللہ کا کتنا کرم ہے، اس کی کتنی عنایات ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، کہ اگر نیکی کریں تو 10 گنا، نیکی کریں تو 70 گنا، نیکی کریں تو 700 گنا۔ پھر فرمایا اس کا فضل اور وسیع ہے کہ بغیر حساب وہ عطا فرماتا ہے، نیکی کی جانب وہ اتنا کرم فرماتا ہے کہ جتنا ہمارا خلوص بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اس رب العالمین کی عطائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور دوسری جانب یہ بھی کتنا کرم ہے کہ جو اعمال بد ہیں ان میں سے ایک برائی کی سزا صرف ایک ہی ہے، عذاب الخلد ہمیشگی کا، خالدون، خلد کا لفظ جو ہے وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے خلد کا معنی ہمیشگی ہے، اور جو مومن ہیں، مسلمان ہیں لیکن گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، ان کو جو عذاب ہوگا ان کے خلد کا معنی عذاب کی اتنی طوالت ہے کہ ان کے تائیں، ان کی سوچ اور فکر کے اندر اس حد تک ان کو عذاب اور تکلیف ہوگی کہ وہ دنیا کے اندر جتنی عیش اور عشرت گزار چکے تھے وہ سب بھول جائیں گے، اس طرح بھول جائیں گے کہ ان کے دل، دماغ، سوچ، فکر میں کسی جگہ پہ وہ یہ ہوگا ہی نہیں کبھی ان کو زندگی میں سکون ملا، کہ عذاب کی شدت اتنی ہوگی۔ اس وقت اگر اس وقت پچھتانا ہے، افسوس کرنا ہے تو کیا فائدہ؟ آج ہمیں ان کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، رجوع الی الرسول، رجوع الی الحدیث، رجوع الی القرآن، رجوع الی اللہ کی طرف پلٹنا، قرآن کی طرف لوٹنا، حدیث کی طرف لوٹنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا۔ زبان سے دعوے کسی کام کے نہیں ہیں، زبان کا دعویٰ اس وقت کام آتا ہے اگر دعوے کے مطابق انسان کا عمل ہو جائے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، احق ہو، کیا واقعی حق ہے؟ یہ جو عذاب کے ذکر آپ بار بار کرتے ہیں یہ واقعی حق ہے؟ قل ای وربی انہ لحق، قل آپ فرما دیں، ای ہاں، وربی خدا کی قسم، میرے رب کی قسم، واو قسمیہ ہے، وربی میرے رب کی قسم، انہ لحق یقیناً وہ حق ہے۔ انہو، انہ یہ بھی حرف تاکید ہے، بے شک، ہو وہ، لحقن لام بھی تاکید کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کی طرح قرآن مجید میں مزید 2 مقامات پر یہ اس طرح کے بڑے شدید لفظ جو قیامت، وقوع قیامت اور اللہ کے عذاب کے وقوع کا اعلان کرتے ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں، وہ سورہ سبا آیت نمبر 13 کے اندر، اور دوسرا مقام سورہ تغابن آیت نمبر 7 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے فرمائے ہیں، وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور نہیں تم ہرگز عاجز کرنے والے، تم اتنی طاقت نہیں رکھتے، اتنا بلبوتا تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم عاجز کر لو اس عذاب کو، تم روک سکو۔ اور ذرا غور کریں اگلے لفظ، اگلی آیہ مبارکہ کے اندر روکنے کے متعلق
جو الفاظ بیان کیے، ولو ان لکل نفس، اور اگر یقیناً لکل نفس ہر نفس کے لیے ہو، ظلمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارضی جو کچھ زمین میں، ما کا معنی جو کچھ، فی الارضی زمین میں ہے، لفتدت وہ ضرور فدیہ دے دے گا، اس کی سفارش کے لیے معاوضہ، لالچ، فدیہ، جرمانہ وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر پوری کائنات کے اندر سونا چاندی مال و دولت سب کچھ بھر دیا جائے اور اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کے ذریعے سے، کفر کے ذریعے سے، شرک کے ذریعے سے، بد عملیوں کے ذریعے سے، بدتینت بن کر، اللہ نبی کے گستاخ بن کر، اللہ رسول کے دشمن بن کر، اللہ والوں کے دشمن بن کر، قرآن کے دشمن بن کر، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن کر، ان کو پس پشت ڈال کر جنہوں نے ظلم کیا اور زندگی میں ظلم کماتے رہے، اگر اب قیامت کے دن ان کے پاس پوری کائنات کے اندر بھر کر سونا دے دیا جائے، ہیرے جواہرات مال و دولت سب کچھ ان کا مالک بنا دیا جائے، اور اس کا فدیہ ان کو دینا پڑے، وہ دے دیں گے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، وہ اپنی ندامت کو، شرمندگی کو دل ہی دل میں رکھیں گے، چھپائیں گے، افسوس کریں گے۔ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب دیکھ لیں گے، جب ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب دیکھیں گے کہ جو کچھ ہمیں دنیا میں کہا جاتا تھا، ہم اس کو مولویوں کی باتیں کہتے تھے، دقیانوسی کہتے تھے، اور یہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں، اور یہ ان کی باتیں ایسی ہیں، دین اتنا تنگ نہیں ہے، اسلام اتنا پیارا دین ہے۔ پیارا دین کا مطلب یہ ہے کہ بے عمل ہو جائیں؟ محبت کا دین، رحمت کا دین، امن کا دین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی کی جائے، قرآن کو پس پشت ڈال دیا جائے، قرآنی احکامات کا انکار کر دیا جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہٹ جائے؟ کیا اس کا معنی یہ ہے؟ اور اللہ کے رسول کا فرمان جو جوں کا توں منون بیان کرے، قرآن کا پیغام پہنچائے، اس کو ہم کہیں کہ یہ بڑے سخت مولوی ہیں؟ یہ آج کے دور میں یہ باتیں ملتی ہیں، یہ زبان درازیاں ملتی ہیں۔ ہم مولوی کی آڑ میں، عالم کی آڑ میں، مولانا کی آڑ میں، امام کی آڑ میں قرآن کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کچھ ہمارا نفس، کچھ شیطان، کچھ دنیا کا فریب، مال و دولت کا فریب، یہ ہمیں سب چیزیں دھوکہ دیتی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کس نے دھوکہ دیا، بربک الکریم، تیرے رب کریم، معزز، کرم والے، رحم والے، فضل والے، عزت والے رب کریم کے حوالے سے کس نے دھوکہ دیا، کس نے تجھے دور رکھا؟ تو اس لیے ہمیں سوچنا ہے کہ آج ہم جو کچھ زبان سے نکالتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، دنیا کے اندر ہمارے معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، قرضہ جات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ آ جاتی ہے، لیکن ہم معاملات کو پورا کرنا تو ایک طرف رہ جاتا ہے، ہم جو اضافی اپنا عمل زیادتی کا کر جاتے ہیں وہ زبان ہے۔ وہ زبان سے، رویے سے، اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے، ہر چیز سے ہم اس کا بدلہ، اس پر زیادتی، اس پر ایک قدم بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس وقت جب عذاب دیکھیں گے تو اس وقت پچھتائیں گے، افسوس کریں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا، سن لو،
آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یہ تینوں معنی اس کے ہیں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ الا سن لو، خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح وابستگی عطا فرما دے کہ ہر طرح کی بے عملی ہماری دور ہو جائے، اللہ کے قرآن سے محبت ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت ہو جائے، اور عقیدہ اسلام ہمیں وہ عطا ہو جائے جو صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء، صلحاء، بزرگان دین، اہل بیت اطہار، جو ان پاکیزہ ہستیوں کا عقیدہ تھا جو 1200 سال تک رائج رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدے کی طرف، اسی ایمان کی طرف، اسی عمل کی طرف، اسی اخلاص کی طرف، اسی محبت کی طرف ہمیں واپس لوٹا دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔